اتنا جامع کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ چونکہ دلیل کمزور تھی اس واسطے ہمیں تیرا پتہ نہیں چل سکا، چونکہ گواہ میں کمی تھی اس واسطے ہم تجھے پہچان نہیں سکے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی دلیل اور اپنے گواہ کو اتنی جامعیت دی، اتنا حسن و جمال دیا، اتنا علم دیا، اتنا کمال دیا کہ جو شخص بھی عادل مزاج ہو کر ان کے چہرہ پرنور کو دیکھتا ہے اسے یقیناً رسالت کے قرب سے معرفت خداوندی کا تحفہ میسر آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے سکالر تھے، جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تو جامع ترمذی میں ان کے یہ الفاظ موجود ہیں، قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئت فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جا کر دیکھوں، کیونکہ میں یہودی تھا اور وہ نیا دین لائے تھے، تو میں نے جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا۔ میں ماننا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں خود اپنے دین کا بہت بڑا علمبردار تھا۔ کہتے جی تو میں حاضر خدمت ہو گیا، لما تبینت وجہہ جب میں نے رخ زیبا دیکھا، عرفت مجھے یقین ہو گیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب کہ اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت جو انہیں رب ذوالجلال کا قرب میسر آیا اور وہ دین جو ایکسپائر ہو چکا تھا اس کو چھوڑ کر اسلام کو ماننا لازم تھا، اور خالق کائنات جل جلالہ کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل کرنے کا نصاب جاری ہو چکا تھا، اسے یہ پتہ تب چلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہیں قرب رسالت میسر آیا۔ قرب رسالت سے ان کے پردے جو ہیں وہ ہٹ گئے اور خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں اپنی توحید کی معرفت عطا فرما دی۔ حقیقت میں آج جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے رب سے ڈائریکٹ تعلق ہے اور درمیان میں ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود رب سے رابطہ رکھتے ہیں، اس نعرے کی بنیاد یہود نے رکھی تھی۔ قرآن مجید برہان رشید میں ان کا تذکرہ موجود ہے، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ نے کہا ہمارا رب سے اپنا تعلق ہے بلکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ہم اس کے بڑے برگزیدہ ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ رب کو نہیں چھوڑیں گے مگر اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہمارا اپنا رب سے تعلق ہے۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا چاہا اور نبی علیہ السلام کے پاس گئے بغیر رب کی طرف جانا چاہا تو خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب میرے ان کو کہہ دو جو تجھے چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں اور جو تمہارا کلمہ پڑھے بغیر میرے کلمے کا ورد کرنا چاہتے ہیں، جو تمہارا بنے بغیر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، انہیں بتا دو کہ اگر یہ تجھ سے پیار نہیں کریں گے تو انہیں کبھی میرے محب ہونے کا منصب حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے، تمہیں اپنے آگے سمجھے، تمہاری اقتداء کرے، تمہاری پیروی کرے، تمہیں مان کے میری طرف آنا چاہے تو پھر صرف محب ہی نہیں میں انہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ اس واسطے قرآن مجید برہان رشید نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ رسالت کا قرب، رسالت سے عشق، رسالت سے پیار، رسالت کا ادب اور رسالت کو ہر عیب سے پاک ماننا اصل میں یہ سبب توحید کا ہی ہے، اور اس کی بنیاد پر اندھیرے چھٹتے ہیں۔ اب دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جس وقت حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے اور عروہ بن مسعود جو قریش مکہ کے سفیر تھے وہ وہاں پہ آ گئے، انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادائے محبت دیکھی اور اس کے بعد وہ واپس جس وقت قریش مکہ کی طرف گئے تو کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالک یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہنے لگے قریش مکہ میں کیسر کے پاس بھی گیا, میں کسرا کے پاس بھی گیا, میں نجاشی کے پاس بھی گیا, مگر خدا کی قسم ہے میں نے آج تک وہ چمک کسی دربار میں نہیں دیکھی جو محمد عربی کے دربار میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے ہر جگہ لوگوں کا معائنہ کیا, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا. اب اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھیں وہ یہی تھی, کیسر, کسرا اور نجاشی کی حکومتیں. اب یہ ایک جہاں دیدہ انسان ان درباروں میں ہو کے پھر دربار نبوی میں آیا, اور آیا ہے تو کوئی معتقد نہیں تھا, کٹر مشرک تھا, بلکہ اسے تو قریش مکہ نے نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا. لیکن یہاں آ کے اس نے دیکھا کہ نبی کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں اور نبوت کا ادب کیسے ہوتا ہے, نبوت کا کتنا احترام ہوتا ہے. تو دیکھنے کے بعد قریش مکہ کو جا کر بتا دیا وفدت الملوک, میں بادشاہوں کے پاس گیا, وفدت والا کیسر و کسرا و نجاشی, کاسر کو بھی دیکھا, کسرا کو بھی, نجاشی کو بھی. واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ, خدا کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کا اتنا ادب ہوتا نہیں دیکھا جتنا ادب صحابہ اپنے نبی کا کرتے ہیں. یہ لفظ تعظیم بولا, ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی جتنی تعظیم میں دربار رسالت میں ان کی دیکھ کے آیا ہوں. اب قریش مکہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا. ہمارے عروہ نے کیسر کو بھی دیکھا, کسرا کو بھی دیکھا, نجاشی کو بھی دیکھا. مطلب یہ تھا کہ ان کے دربار بڑے عالی شان ہیں, سونے کی کرسیاں ہیں, بڑے قیمتی قالین ہے اور گارڈ آف آنر ہے. یہ وہاں تو متاثر نہیں ہوا, اور عروہ ہمارا حدیبیہ بھی متاثر ہو کے آ گیا ہے, جہاں اینٹوں کے سرہانے ہیں, پتوں کے بچھونے ہیں, سادہ سا نظام ہے. تو پوچھتے ہیں کیا تم نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے اب تمہاری روح میں یہ بات سما گئی ہے, جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. وہ کیا تم دیکھ آئے ہو کہ اب بالکل ہماری بات کرتے نہیں, جب بولتے ان کی بات کرتے ہو. تو عروہ کہنے لگے میں یہ دیکھ کے آیا ہوں. اب دیکھنا تعظیم کیا تعظیم تھی. سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا, کہتے ان تنخم النبی نخامتا الا واقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده. میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن اپنے ہونٹوں سے جدا کرتے ہیں تو ان کا لعاب دہن دیکھ کر صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں اور نیچے نہیں گرنے دیتے, اس کا ادب کرتے ہیں. اور جس کے حصے میں آتا ہے وہ رومال سے ستھرا نہیں کرتا, دالا کابیا وجہ وہ بلغمی لعاب دہن اپنے ماتھے پہ لگا لیتا ہے. اب یہاں سے عروہ بن مسعود کو ایک پیغام ملا, یہاں سے عروہ بن مسعود کو ایک خبر ملی. آئے تھے کٹر مشرک تھے, مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگتے دیکھا تو دل کو پیغام ملا. اب نور داخل ہوا, پھر بعد میں کلمہ بھی پڑھا, منصب شہادت پہ فائز ہوئے. اس عرب دماغ کو اور عرب کے اس ماحول جو عروہ بن مسعود کو اللہ کی توحید کا پتہ چلا تو اس کی دلیل کیا بنی. ان کو یہ پتہ کیسے چلا کہ خدا ایک ہے. جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لعاب دہن ماتھوں پہ لگتا دیکھا, عروہ بن مسعود کے دل کا کفر ٹوٹ گیا, ان کو اجالا میسر آیا. اب سبق بظاہر کوئی توحید کا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا, یہ رسالت سے عشق تھا, رسالت سے پیار تھا, یہ رسالت کی محبت تھی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان لعاب دہن ہاتھوں پہ لے رہے ہیں, ماتھوں پہ لگا رہے ہیں. مگر اس ادب نے اس عروہ بن مسعود کو رب کے ایک ہونے کا پتہ دے دیا. یہاں سے ان کو سمجھ آ گئی کہ خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کیا ہے. اس بنیاد پر معرفت رسالت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو قرب خداوندی کا پتہ چلتا ہے, بلکہ عقیدہ توحید کی روشنی اس کے ذریعے سے آتی ہے. اس بنیاد پر معرفت رسالت اور منصب نبوت جو ہے اس
اس میں وہ عقیدہ کہ جس پر اہل سنت و جماعت زور دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک مانو اور ان کو انسانی کمالات کی معراج پر سمجھو اور ہر کمی اور ہر کجی کو ان کے لحاظ سے بالکل ان کی طرف منسوخ مت کرو، ان کے کردار کو کروڑوں مرتبہ شبنم سے بھی شستہ سمجھو اور ان کی ہر ادا کو ہر ہوس اور خواہش انسانی سے دور سمجھو۔ اس بنیاد پر جو رسالت کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے یہ حقیقت میں توحید کے عقیدے کی شناخت بنتا ہے۔ اس کی بنیاد پر انسان کے لیے معرفت خداوندی کا حصول جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے پورے دین کے اندر اس چیز کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور اسی چیز کو آج تک معیار حد قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو نقطہ نظر ہے کہ جس میں نبوت کو عقل پہ تولا جاتا ہے اور عام انسانی سطح پر نبی کو معاذ اللہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ برابری اور ہمسری کے دعوے کیے جاتے ہیں اور ایسے دلائل کھڑے جاتے ہیں، تو یہ جو فکر ہے اس کی بنیاد پر بالآخر اندھیرا پھیلتا ہے، گمراہی آتی ہے، نبوت کے بارے میں بے ادبی کی مختلف زبانیں کھلتی ہیں اور یہاں تک کہ گستاخیوں کے دھوئیں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر منصب نبوت و رسالت کے معرفت کے لحاظ سے ہمیں اسی فکر پر رہنا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم موجود ہیں جو کہ صفہ والوں نے آگے پہنچائی ہے، جس کا ہمیشہ سبق دیا گیا ہے۔ اور جو دوسری طرف مشرکین مکہ کا ویو تھا اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس سے نکلنے والی جو سوچ ہے آج اس سوچ کے خلاف ہمیں اپنی